پاکستان کے سیاسی حالات نہایت تیزی سے بدل رہے ہیں۔ اپوزیشن عدم اعتماد کی تحریک کا ڈول ڈال رہی ہے، جبکہ حکومت اسے ناکام بنانے کی تدبیریں سوچ رہی ہے۔ لیکن اس سارے معاملے میں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے کہ تجزیہ کار اور سفارتی حلقے یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ امریکہ عمران خان کی حکومت ختم کرنے کے لیے ایکٹیو ہو چکا ہے۔ دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان نے ایئر فورس کو ڈرون گرانے کا حکم کیوں دیا ہے، یہ سب جانیں گے جانکاری کی اس ویڈیو میں، مگر اس سے پہلے چینل سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کا بٹن آن کر دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ جب سے عمران خان کی حکومت آئی ہے، اپوزیشن جماعتیں مسلسل یہ کوششیں کر رہی ہیں کہ کسی طرح اس حکومت کو چلتا کریں۔ اس حوالے سے الیکشن کے فوری بعد اپوزیشن نے اسمبلیوں میں حلف نہ اٹھانے کا فیصلہ کیا تھا، جس کی پیپلز پارٹی نے مخالفت کی تھی۔ پھر حلف تو اٹھا لیا گیا، مگر اسمبلی اور حکومت کو دل سے تسلیم نہیں کیا گیا، اور ایک سال بعد ہی نومبر 2019 میں مولانا فضل الرحمان نے اسلام آباد میں دھرنا دے دیا، جو 13 دن تک جاری رہا۔ اس کے بعد اکتوبر 2020 میں پی ڈی ایم اتحاد وجود میں آیا، جس میں حکومت کے خلاف تحریک چلانے اور لانگ مارچ کا اعلان کیا گیا، مگر یہ تحریک چند جلسوں سے آگے نہ بڑھ سکی اور لانگ مارچ بار بار ملتوی ہوتا ہوا آخرکار منسوخ ہو گیا۔ اس کے بعد 1.5 سال کورونا کی نظر ہو گیا۔ کورونا کا زور تھما تو اپوزیشن نے اپنی بچی کچی طاقت جمع کی، مگر اس کی باڈی لینگویج میں کوئی دمخم نظر نہیں آ رہا تھا۔ مگر اب گزشتہ 1.5 ہفتے سے اپوزیشن پر اعتماد اور حکومت گھبرائی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ بہت سے باخبر حلقے اب اپوزیشن کی جیت کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں، جبکہ کچھ سفارتی حلقے اچانک امریکی سفیر کی تعیناتی پر حیرانی کا اظہار کر رہے ہیں۔ پہلے امریکی سفیر کی تعیناتی کی بات کرتے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے اکتوبر 2021 میں اعلان کیا گیا تھا کہ عنقریب ڈونلڈ ڈارمن بلوم کو پاکستان میں نیا امریکی سفیر نامزد کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ اس سے پہلے ڈیوڈ ہیل امریکہ کے سفیر تھے، جو ستمبر 2015 میں پاکستان میں تعینات ہوئے تھے، مگر عمران خان کے وزیر اعظم بننے کے چند دن بعد ہی اگست 2018 میں انہیں واپس بلا لیا گیا، اور لگ بھگ 3.5 سال تک پاکستان میں کوئی امریکی سفیر نہیں تھا۔ یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس سے قبل کبھی بھی اتنے طویل عرصے تک یہ عہدہ خالی نہیں رہا، بلکہ ہر دور میں امریکہ نے سینئر عہدیداروں کو اس منصب پر فائز کیا۔ 19 اکتوبر 2021 کو وائٹ ہاؤس کی جانب سے ڈونلڈ بلوم کو، جو اس وقت تیونس میں امریکی سفیر کی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے تھے، پاکستان میں تعینات کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا، مگر اس کے باوجود یہ عہدہ 6 ماہ تک خالی رہا۔ اب اچانک امریکی سفیر کی تعیناتی کی سینٹ سے منظوری کے بعد اعلان کیا گیا ہے کہ امریکی سفیر اسی مہینے اپنا عہدہ سنبھال لیں گے۔ مبصرین کا خیال ہے کہ امریکہ بھرپور کوشش کرے گا کہ نئے سفیر کی پاکستان آمد کے بعد امریکی سفارت خانہ چین کے بڑھتے سیاسی اور اقتصادی اثرات کو محدود کرنے میں اہم کردار ادا کرے۔ نامزد امریکی سفیر لیبیا میں فارن آفس انچارج، یروشلم میں امریکی قونصل جنرل اور واشنگٹن میں وزارت خارجہ کے دفتر میں عرب ڈیسک کے ڈائریکٹر رہ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں امریکی سفارت خانے میں پولیٹیکل کونسلر کے فرائض بھی سنبھالتے رہے، اور ان کے پاس مصر میں کام کرنے کا بھی تجربہ ہے۔ وہ عربی زبان روانی سے بول سکتے ہیں۔ نئے امریکی سفیر کی اچانک تعیناتی پر ہر طرف سے شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور اس تناظر میں ڈاکٹر معید پیرزادہ سمیت کئی سینئر تجزیہ کار واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ امریکہ پاکستان میں عمران خان کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے اپوزیشن جماعتوں کو تھپکی دے چکا ہے، اور بہت جلد کوئی ایسا کھیل کھیلا جائے گا جس کے باعث حکومت تیزی سے کمزور ہوتی چلی جائے گی۔ مظاہرے، دھرنے، احتجاجی سیاست کے علاوہ دہشت گردی اور خون خرابے کے واقعات میں بھی تیزی دیکھنے کو ملے گی۔ اگر اس سوال کا جواب تلاش کریں کہ امریکہ کیوں عمران خان سے ناراض ہے، تو اس کی کئی وجوہات ہیں۔ پاکستان کا روس اور چین کی طرف جھکاؤ اور دونوں ممالک سے بڑھتا ہوا تعاون امریکہ کو ایک آنکھ نہیں بھا رہا، جبکہ عمران خان کے ہر غیر ملکی چینل کو دیے جانے والے انٹرویو میں امریکہ اور یورپ پر کڑی تنقید سے امریکہ کو یہ تشویش لاحق ہے کہ پاکستان امریکی کیمپ سے نکل رہا ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ پاکستان مکمل طور پر اس کے اثر سے نکل جائے، وہاں ایسی حکومت قائم کی جائے جو امریکی پالیسیوں کو آگے بڑھائے اور چین اور روس سے فاصلوں میں دوری اختیار کرے۔ آپ کو علم ہوگا کہ روس کے یوکرین پر حملے کے بعد پاکستان میں یورپی سفیروں نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں حکومت پر کافی تنقید کی تھی، اور حکومت کو باقاعدہ خط لکھا تھا کہ وہ روس کی مذمت کرے۔ اتوار کو میلسی میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے یورپی سفیروں پر تنقید کی، تو ساتھ ہی یہ بھی پوچھا کہ کیا انہوں نے ایسا ہی خط بھارت کو بھی لکھا ہے، کیونکہ بھارت نے بھی امریکی دباؤ کے باوجود اب تک روس کی مذمت نہیں کی۔ اسی جلسے میں وزیر اعظم عمران خان نے اعلان کیا کہ ایئر فورس کو کہتا ہوں کہ ڈرون آئے تو اسے مار گرائیں۔ وزیر اعظم کا یہ اعلان بہت سے حلقوں کے لیے حیرانی کے ساتھ پریشانی کا بھی باعث ہے۔
کچھ حلقوں کا خیال ہے کہ وزیر اعظم کے اس اعلان سے محسوس ہوتا ہے کہ امریکہ نے پاکستان میں ڈرون حملوں کی دھمکی دی ہے، جس کا جواب وزیر اعظم نے جلسہ عام میں دیا ہے۔ خدا نہ کرے کہ یہ حقیقت ہو، لیکن اگر ایسا ہے تو یہ یقیناً بہت تشویش کی بات ہے، جس سے پاکستان کی معاشی مشکلات بڑھنے کا اندیشہ ہے۔ البتہ اس پورے منظرنامے کو دیکھ کر یہ بات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ امریکہ عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے سرگرم ہو چکا ہے، اور اپوزیشن کے لب و لہجے میں جو اعتماد ہے وہ امریکی حمایت ہی کے باعث ہے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔